اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اتنے گھر, ہمارے یہاں بھی بیماریاں آتی ہوں گی یقیناً, ہم کوئی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے, کبھی کسی بچے کو چکن پاکس نکل آئے, کبھی کسی کو خسرہ نکل آیا, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا. یہ سب مسئلے ہمارے گھر میں بھی چلتے ہیں. آج تک ہم کسی ڈرامے باز روحانی عامل کے پاس, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کسی کے پاس نہیں گئے. گھر میں گھسنے نہیں دیا کسی کو. کسی نے بولا بھی نا وہ فلانا ڈمکا, میں نے کہا بکواس مت کر, فضول آدمی. کیوں؟ ہمیں پتا ہے یار حاجت کون پوری کرتا ہے؟ اللہ. ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, تبلیغ میں وقت لگاتے تھے, تبلیغ میں ایک بات سیکھی, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایسا والد صاحب کا ایمان تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں والد صاحب نے وقت گزارا. ہم نے دیکھا ہمارے والد کو جب کوئی ٹینشن ہوئی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے, میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ, مرنے لگا تھا بالکل, ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ مر جائے گا یہ. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مسجد میں گئے, میرے لیے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. اگر ایمان کمزور ہوتا کسی جاہل عامل کے پاس چلے جاتے, وہ تعویذ گنڈے شروع کر دیتے. مجھے اہل حدیثوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, صرف ایک اہل حدیث فرقہ ایسا بچا تھا جس میں یہ روحانی ڈرامے باز نہیں تھے, رقیہ کے نام پہ ڈرامے کرنے والے نہیں تھے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اہل حدیث کمیونٹی سے میری گزارش ہے, ان کو کنٹرول کرو, نکالو ان لوگوں کو اپنی جماعت سے. تو یاد رکھو روحانی عامل چاہے رائے کا مقیمین ہوگا نا, رائے کا مقیمین ڈرامے باز ہے وہ. یہ میری بات کان کھول کے سن لو, دل میں اتار لو. یہ بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بناتے ہیں. ابھی لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے دعوت میں, ایک ڈرامے باز آ گیا روحانی عامل, تعارف کروا رہا ہے میں روحانی علاج کرتا ہوں. مجھے غصہ اس پہ آیا کہ تو میرے سامنے یہ تعارف کیوں کروا رہا ہے بھائی, تجھے شرم نہیں آتی؟ ساری دنیا کو پتا ہے میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, اور تو میرے سامنے آ کے تعارف کروا رہا ہے, اس کا مطلب اپنی بےزتی خود کروا رہا ہے نا. بعض لوگوں کو اپنی بےزتی اپنے ہاتھوں سے کروانے کا شوق ہوتا ہے. مجھے آ کے مت بتاؤ, میں کو پوچھ رہا ہوں تم چور ہو, چکے ہو, تم کیا ہو؟ مجھے آ کے تعارف کیا کروا رہے حضرت, میں کیا کرتا ہوں؟ روحانی علاج. میں نے کہا اس آدمی کو اپنی بےزتی میرے ہاتھوں کروانے کا شوق ہے. میں نے کہا یہ سب ڈرامے باز ہوتے ہیں. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا. اب ظاہر ایک داڑھی والا آدمی, پگڑی والا, چہرے پہ نور, وہ آپ کی خدمت میں آئے گا اور آپ اس کو کہہ دو ڈرامے باز ہوتے ہیں, اس کی طبیعت سے بےزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی مسلمان کی ایسی بےزتی جائز نہیں ہے, لیکن جو اپنی کروانا چاہ رہا ہو اس کی فرض ہے. جتنے روحانی عامل ہیں نا مجھ سے ملیں, میں آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ کیا کرتے ہیں. اگر میں پوچھ رہا ہوں آپ کچھ اور بتا دیں, میں یہ کرتا ہوں. لیکن اگر میرے سامنے کہہ دیا میں روحانی علاج کرتا ہوں, تو پھر اپنی بے عزتی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہاں وہ میں وہ قصہ سنا دوں, وہ روحانی عامل آئے, میں نے کہا ڈرامے باز ہوتے ہیں. ایک دم نا یوں کر کے, اچھا یہ اتنے بے شرم ہوتے ہیں, ان کو غصہ بالکل نہیں آتا. غصے والی بات پہ بھی کسی کو غصہ نہیں آ رہا نا, تو یہ اچھے اخلاق نہیں, بلکہ یہ تھوڑے سے بے شرم ہونے کی بھی بعض دفعہ دلیل ہوتی ہے. بعض دفعہ اچھے اخلاق کی بھی ہوتی ہے, لیکن ان لوگوں میں نہیں آتا یہ استغفر اللہ, زیادہ ہو جائے گی پھر. وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہے مشہور آدمی کے خلاف ہم نے ابھی غصہ کیا, تو یہ جو میرے یہاں مریدین بہت سارے ان کے وہیں مریدین بیٹھے ہوئے تھے, یہ بدک جائیں گے, تو ابھی تحمل بردباری. پھر کہنے, میں نے کہا دیکھو سعودی عرب میں تو جنات نہیں ہوتے, شارجہ میں بھی نہیں ہوتے, دبئی میں بھی نہیں ہوتے, یہ سارے یہیں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت اب وہاں بھی ہیں, ہم جا رہے ہیں علاج کے لیے. میں نے کہا آپ کے جانے سے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. پاکستانی عاملوں نے سعودی عرب کے علماء کو بھی الو بنانا شروع کر دیا ہے. عوام کی بات نہیں کر رہا, وہاں کے علماء کو الو بنانا شروع کر دیا ان عاملوں نے. وہاں تو یہ چیزیں تھیں نہیں, اور اگر 2-4 کوئی لاکھوں میں کوئی ایک جن بھوت آ بھی جاتا تھا, وہیں کے علماء سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے تھے, بھاگ جاتا تھا, شارجہ میں بھی دبئی میں بھی. اب یہاں سے باقاعدہ جو عامل لوگ ہیں نا, جا جا کے سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ سیلفیاں بھی لے رہے ہیں, ان پہ دم بھی کر رہے ہیں, ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور ان کا منجن دبا کے پھر یہاں بک رہا ہے. ایک گیا سعودی عرب میں, کہہ رہا ہے میں فیکٹری چلا کے آ جاؤں, دم کیا میں نے, سعودیہ کی فیکٹری چل گئی. بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے پاکستانیوں نے اور تو کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کی ہے, روحانی عامل کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. خدا کا واسطہ اپنی عورتوں کو اس سے بچاؤ, عاملوں سے. یہ عامل چالاک آپ کی عورتوں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں جو, لیکن جو نیک ہے اس کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے,
اور مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بار بار کہتا ہوں وہ عامل نہیں تھے, وہ جو دم کرتے تھے فوراً فائدہ ہوتا تھا, وہ کرامت تھی ان کی. بعض اللہ والوں کی یہ کرامت ہوتی ہے کہ کسی کو دم کیا اللہ نے اس کو شفا دے دی بس. بخاری میں ہے نا واقعہ, پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا وہ نابینا لوگوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا بینائی آتی, تو یہ کرامت کہلاتی ہے. یہ سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے, اس میں اس بزرگ کے اختیار نہیں دیا ہوتا اللہ نے. جیسے ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں, ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. تو اختیارات, اللہ اختیار دینا الگ چیز ہوتی ہے, کسی سے کام لے لینا الگ چیز ہوتی ہے. دیکھو آپ قلم سے لکھنے کا کام لیتے ہیں, قلم کے پاس لکھنے کے اختیارات نہیں ہوتے, لہذا جب آپ کوئی چیز لکھوانا چاہتے ہیں تو کاتب سے, جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے, اس سے مطالبہ کرتے ہیں, قلم سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تو لکھ. کسی بزرگ کے ہاتھ میں جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو چونکہ اللہ کر رہا ہے, لہذا مطالبہ کس سے کیا جائے گا؟ اللہ سے کیا جائے گا, کام اللہ کر رہا ہے.